زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس خوبصورت سی نعمت کو اپنے لیے زحمت بنا لیتا ہے۔ اپنی بیجا خواہشات اور رتبے اور پیسے کی ہوس میں انسان اپنے لیے ڈھیروں ڈھیر مسئلے مسائل خود بخود کھڑے کر لیتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ یو کے میں آنے والی ایسی پاکستانی اسٹوڈنٹ کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ یہاں پہ آ کے تمام حدیں پار کر دیں اور اپنی زندگی کو اپنے لیے ایک زحمت بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کے اس ولاگ میں جو شیئرنگ کرنے جا رہی ہوں نا، وہ ان پاکستانی والدین کے لیے لازمی سبق آموز ہوگی جو کہ بڑے ہی شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں پہ یو کے میں بھیج دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں نا، یعنی کہ پہلے یہ دور اور یہ فیشن چلتا ہوتا تھا کہ لوگ جو والدین تھے وہ اپنے بیٹوں کو یہاں پہ یو کے میں بھیجا کرتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان میں ایسا کون سا ٹرینڈ چل گیا ہے، یا لوگوں کی سوچ میں ایسی کون سی تبدیلی آ گئی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ پتہ نہیں ان کو اخلاقیات یا اسلامی اقدار ان کو بھول گئے ہیں کہ اپنی جوان بیٹیوں کو نا لوگ یہاں پہ یو کے میں بھیجنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسے آپ خواہشات کی بیجا ہوس کہیں، یا کہہ لیں کہ بھی پاکستان میں غربت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یا لوگوں کے اندر ایک ایسا جنون جو ہے وہ سوار ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی تمیز ہی بھول گئے ہیں کہ بھی ہمارے بیٹے اور بیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا تمیز ہے، اور اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ چلیں جی، یہ سب تو ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کے اوپر نا آپ لوگوں کے ساتھ ٹاپک پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد مطلب موسٹلی آپ کہہ لیں کہ بھی ساری لڑکیاں نہیں ایسا کرتی ہوں گی، لیکن میں جتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں، جتنے لوگوں کو یہاں پہ جانتی ہوں، اور جو میری آبزرویشن ہے، میں تو اسی کے اکارڈنگ بات کروں گی کہ یہ نہیں کہ اگر 100 لڑکیاں آ رہی ہیں تو 100 کی 100 ہی ایسا کر رہی ہیں۔ اگر 100 لڑکیاں یہاں پہ پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آتی ہیں نا، تو یقین مانیں اس میں سے 95% جو لڑکیاں ہیں نا، وہ یہ اس طرح کے کوئی 19-20 کے فرق کے ساتھ اس طرح کے کارنامے سر انجام دے رہی ہیں۔ ان کو دیکھ کے خود بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی، کیا وجہ تھی کہ ان کے والدین نے ان کو یہاں پہ بھیج دیا صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، اور ان چکروں میں جو تھا نا ان کی زندگی یہاں پہ آ کے برباد ہو گئی۔ چند ماہ پہلے میری پاکستان میں رہنے والی نا ایک فرینڈ کا مجھے فون آیا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ بھئی میرے نا نند کی جو بیٹی ہے نا وہ یہاں پہ یو کے میں آ رہی ہے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر۔ چونکہ میرا یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی میری مطلب نند کا کوئی جاننے والا ہے یہاں پہ، تو تم میری دوست ہو تو میری ایک کام کر دو کہ بھی میری یہ جو رشتہ دار یہاں پہ آ رہی ہے اس کو ایئرپورٹ سے پک کر لینا، اور پھر اس کے بعد جہاں پہ اس نے اپنی رہنے کی بکنگ وغیرہ کروائی ہوئی ہے نا وہاں پہ اس کو ڈراپ کر دینا ہے آپ نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھی، یہ مطلب یہاں پہ رہتے ہوئے انسان اتنی تو فیور دے ہی سکتا ہے۔ خیر جی، جس دن اب اس نے آنا تھا نا، مارننگ کی اس کی فلائٹ تھی، اس کو صبح صبح جا کے میں نے پک کیا، اور پک کرنے کے بعد اس کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آئی، کیونکہ اس طرح سے جب انسان کی تھوڑی بہت الیکس لیک ہو، کہیں اسلام دعا ہو، تو باہر سے رخصت کر دینا اچھا نہیں لگتا۔ گھر لا کے اس کو ناشتہ وغیرہ کروایا، دوپہر کا کھانا وغیرہ کھلایا، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو پوچھا کہ بھی اب تمہاری کہاں پہ جو ہے نا وہ ریزیڈنسی ہے، یا کہاں پہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، چونکہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آئی تھی، اس کا ویزا وغیرہ لگا ہوا تھا، اور اسی طرح سے مجھے یہ تھا کہ شاید کسی ہاسٹل وغیرہ میں نا اس کا سٹے ہوگا۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوئی، کچھ لمحات کے لیے نا میں فکر میں پڑ گئی، سوچنے لگ گئی کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے نا اس کو اکیلے اس کے والدین نے یہاں پہ بھیج دیا ہے، اور سننے میں بھی بڑی عجیب یہ بات لگی تھی، لیکن جب اس کو پریکٹیکلی دیکھا نا تو اور بھی زیادہ میں اس چیز کو دیکھ کے حیران ہوئی، کیونکہ لڑکی کی جو عمر تھی نا وہ شادی کی تھی، اور بجائے اس کے کہ اس کے والدین اس کی شادی کرتے، انہوں نے وہی پیسے جو کہ اس کی شادی پہ لگانے تھے نا وہ اس کا ویزا لگوایا، اس کی یہاں کی یونیورسٹی کی فیس جمع کروائی، اور اس کو یہاں پہ یو کے میں بھیج دیا کہ تم اب وہاں پہ جا کے نا اپنا مستقبل سنوار لو۔ خیر جی، جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہاں پہ رہنے وغیرہ کا کیا سینیریو ہے، اور کیا کہاں پہ تمہیں ڈراپ کر کے آنا ہے، تو میں سن کے نا بڑی حیران ہوئی، کیونکہ اس نے مجھے پہلے یہ کہا کہ بھئی میں نے نا ایک مسلم فیملی کے ساتھ نا ایک روم جو ہے وہ ان سے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ آپ لوگ یقین مانیں اس نے نا پاکستان میں بیٹھ کے کیا، یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے نا
کمرہ کرائے پہ ڈھونڈنا یا گھر کرائے پہ ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں پہ اس وقت جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ نمبر آف پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کی بڑی قلت ہے، شارٹیج ہے، اور بڑی مشکل سے لوگوں کو جو ہے نا رومز وغیرہ ملتے ہیں جی ٹیننسی کے اوپر۔ میرے لیے پھر بڑی حیرت کی بات تھی کہ بھی اس نے کہا میں نے وہاں پہ پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے اپنا ویب سائٹس چل گئی ہوئی ہیں، اور آپ واٹس ایپ گروپ میں جا کے نا وہاں سے رومز وغیرہ، اسی طرح سے گھر وغیرہ جو ہے نا آپ رینٹ کے اوپر جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی چلو، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ابھی اس طرح ہی ہو۔ اب میں اس کو چلی گئی جی ڈراپ کرنے کے لیے اس ایڈریس پہ جہاں پہ کہ اس نے کہا کہ میں نے یہاں پہ نا روم رینٹ پہ لیا ہوا ہے۔ جب میں وہاں پہ گئی، آپ لوگ یقین مانے میں دیکھ کے حیران رہ گئی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نہیں جیسے نکل جاتی، بندہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ جاتا ہے، وہ سب کچھ ہوا۔ کیونکہ کہنے کو تو وہ فیملی مسلم تھی، لیکن ایکچول میں جو تھے نا وہ ترکش پیپل تھے، یعنی کہ ترکی سے ان لوگوں کا تعلق تھا، اور دیکھنے میں جو تھا نا ان لوگوں کی اپیئرنس بالکل یہاں کے جیسے ہوتے ہیں نا کہ بھی گورے ٹائپ لوگ، اس طرح کی تھی۔ اب میں تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں تو ان ساری چیزوں کو بڑا ہی آکورڈ سمجھتی ہوں کہ جی پہلے ایک جوان لڑکی کو بجائے اس کے کہ والدین اس کی شادی کر دیتے، اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے اوپر اعتماد ہے، اعتماد ہمارے والدین کو بھی ہمارے اوپر ہوتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس طرح کی آزادیاں کبھی بھی جو تھا نا وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پیرنٹس کبھی بھی نہیں دیتے تھے۔ اب تو جی بیرون ملک جی ایک اکیلی لڑکی کو یہاں پہ بھیج دیا، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور اوپر سے یہ کہ بھی اس کو کہا کہ وہاں پہ ایک روم جو ہے وہ رینٹ کے اوپر دیکھ لو کسی بھی فیملی کے ساتھ۔ اب آپ لوگوں کو کیا بھروسہ کہ بھی آپ جس فیملی کے ساتھ وہاں پہ ان کے گھر میں سٹے کرنے جا رہے ہیں، کس طرح کا رکھ رکھاؤ ہے، کس طرح کے وہ لوگ ہیں، کس طرح کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے گھر کا کیا ماحول ہے، آپ اپنی ایک جوان بچی کو وہاں پہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیں۔ خیر جی میرا تو جتنا کام تھا نا میں وہ کر کے آ گئی، اس لڑکی کو میں نے وہاں پہ ڈراپ کیا، اور جی اس کا سارا سامان وغیرہ اس کے ساتھ میں اس کو وہاں پہ چھوڑا، اور میں آ گئی جی اپنے گھر۔ قصور اس لڑکی کا نہیں تھا جو کہ یہاں پہ اس ملک میں ایک انجان دیس میں آ گئی اور یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں تھا، بلکہ قصور جو تھا نا اصل وہ اس کے والدین کا تھا، جنہوں نے کہ اتنا بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا کہ ایک اپنی بچی کو یہاں پہ بھیج دیا۔ خیر جی اب اس لڑکی نے اپنی یونیورسٹی وغیرہ جوائن کر لی، اور جو بھی اس کا کام وغیرہ تھا نا اس نے اس میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اب جی یہاں پہ ایک ایسے کنٹری میں آ جانا جہاں پہ کہ آپ کسی کو جانتے پہچانتے نہ ہوں، اور اس طرح کا سینیریو ہو کہ کہیں پہ کسی کے ساتھ سلام دعا بھی نہ ہو، ایک لڑکی کا آ کے مطلب پہلے تو یہ ہے کہ بھی ایک لڑکے کا یہاں پہ آ کے اس طرح کے سینیریو میں سروائیو کرنا بڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے تو خیر اپنی بیٹی جو تھی نا وہ یہاں پہ بھیج دی۔ وہ لڑکی نا بڑی اداس ہوئی، بہت زیادہ مطلب فون کر کے کہتی تھی کہ بھی میں جو ہے وہ ہوم سکنس ہو رہی ہے، میں بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، میرے لیے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کہاں پہ آنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، نہ کوئی بس کا لینے کا پتہ، نہ کوئی ٹرین کا روٹ پتہ، نہ کچھ اس طرح سے۔ خیر اس کو کر آ کے سارا کچھ گائیڈ کیا کہ بھی اب آ گئی ہو، اور سمندر میں تم نے چھلانگ لگا دی ہے تو اب تیرنا بھی سیکھ لو۔ پھر کچھ عرصے میں اس کا یہ پرابلم سالو ہوا، تو پھر اس کے بعد اب جی نیکسٹ پرابلم تھا کہ بھی اب میں نے یہاں پہ رہتے ہوئے سروائیو کیسے کرنا ہے، کہ پیچھے سے پیسے وغیرہ یعنی کہ یونیورسٹی کی فیس تو آنی تھی، اور یہ تھا کہ بھی اب یہاں پہ رہنے سہنے کا خرچہ، گھر کا رینٹ وغیرہ اور باقی کے اخراجات۔ اب پرابلم یہ تھا کہ بھی میری جاب کروائی جائے۔ خیر جی میں نے کرا کے اپنے کوئی تعلقات وغیرہ ڈھونڈے، اور پھر اس طرح سے کر کے اس کی جو تھی نا میں نے جاب وغیرہ بھی کروا دی۔ جب اس کی جاب ہو گئی تو پھر اس کو مطلب یونیورسٹی وغیرہ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہ تھا کہ بھی اس کے پاس کرنے کے لیے کام تھا، اور روٹین اس کی سٹارٹ ہو گئی، تو پھر اب وہ مجھے اتنا زیادہ فون کر کے ان ٹچ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اب وہ پیسہ بھی کمانے لگ گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی پڑھائی بھی شروع کر لی تھی۔ پھر جی کچھ عرصہ گزرا، چند ماہ گزرنے کے بعد اب میری نا دوبارہ ایکسیڈنٹلی نا ایک جگہ پہ اس کے ساتھ ملاقات ہوئی مارکیٹ میں آپ یقین مانے میں دیکھ کے حیران رہ گئی، یہ تو وہ لڑکی ہی نہیں تھی جو کہ میں نے پہلے دن وہاں پہ ایئرپورٹ سے پک کی تھی۔ کہاں وہ جی جناب، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ وغیرہ لیا ہوا تھا، اوپر سے کوٹ وغیرہ پہنا ہوا تھا، اور کہاں جناب اب وہ یہاں کے ماحول کے مطابق اب جی جینس شرٹ میں آ چکی تھی۔ اور جینس شرٹ بھی یہ نہیں کہ میں مطلب کہوں کہ پہننا برا ہے، ہم لوگ خود بھی یہاں پہ پہنتے ہیں، لیکن یہ تھا کہ بھی کچھ تمیز دائرہ ہوتا ہے، کوئی مطلب پہنے کا کپڑوں کو سلیقہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ مطلب یہاں کے آپ کہہ لیں کہ بھی پوری گوریوں والی اس کی ڈریسنگ ہوئی تھی نا، اور
जिसे कि देख के बंदा ना एक लम्हे के लिए शर्मा जाए। फिर जी उसकी जिन फ्रेंड्स के साथ वो थी, वो लड़कियां और इसी तरह से लड़के जो थे ना वो मतलब मैं अब उनके बारे में क्या कहूँ कि उसका फ्रेंड सर्कल किस तरह का डेवलप हो चुका था यहाँ पे आके। और जी जनाब उन लोगों को ना मैंने स्मोकिंग करते हुए देखा। यानी कि वो लड़की जो कि पहले इतनी ज़्यादा आप कह लें कि भई शर्मती शर्माई और जी एक रख रखाव वाली लड़की और इस तरह से कि भई बस उसको यहाँ का कुछ नहीं पता। चंद महीने यहाँ पे उसने सिर्फ चंद माह गुज़ारे और चंद माह गुज़ारने के बाद उसका ड्रेसिंग का स्टाइल, उसके उठने बैठने का स्टाइल, उसका जनाब ये स्मोकिंग करना, अब ये कोई आम बात तो है नहीं। यहाँ पे स्मोकिंग जिसने कर ली फिर उसके बाद जी वो ड्रग्स भी लेगा। मतलब एक रास्ता खुल जाता है ना कि आप लोग एक रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दें तो फिर क्या गलत और क्या सही और कितना गलत और कितना जो सही इस चीज़ का तो फिर इंसान मेजर नहीं कर सकता। ख़ैर जी, मेरा तो बस ये काम था कि मेरी मेरी ज मतलब मैंने उसको जानती थी, किसी हद तक उसके साथ सलाम दुआ थी, तो मैंने बस उसके साथ इसी तरह से हेलो हाय किया और फिर उसके बाद मैं जी निकल आई आगे अपने काम की तरफ, यानी कि मैंने जहाँ पे जाना था वहीं पे मैं चली गई। लेकिन ये सारा सीन देखने के बाद ना कितने दिन तक मेरे ज़हन के ऊपर एक असर रहा कि भई यहाँ पे वालिदैन जो हैं वो बच्चियों को भेज देते हैं, इस बात को सोचे समझे बगैर कि उनका आके किस तरह के लोगों में उठना बैठना होगा, किस तरह की कम्युनिटी को वो जाके जॉइन करेंगी और यहाँ पे रहते हुए यूके जैसे आज़ाद मुल्क में उन लोगों का क्या मतलब आगे फ्यूचर होगा। सिर्फ़ ये सोचते हैं कि आके यहाँ पे पैसा कमाएँगे, आला डिग्री ले लेंगे और इस तरह की बातें कि भी उनका उठना बैठना अच्छा हो जाएगा और आगे उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर मुस्तकबिल संवरने की बजाय तारीख हो गया तो फिर क्या होगा। खैर जी अभी इस बात को गुजरे हुए ना आप कह लें 2-3 माह ही और गुजरे होंगे जब मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद ना मैंने उसको दोबारा से एक जगह पे देखा और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, यानी कि आप लोगों के लिए भी बिलीव करना मुश्किल होगा कि इस दफ़ा मैंने ना उसको एक पब के बाहर देखा। यानी कि एक जो यहाँ का क्लब है, जो यहाँ का सिस्टम है ना, वहाँ पे देखा और आप लोग सुन के हैरान हो जाएँगे कि वो उस वक़्त नीम नशे की हालत में थी। यानी कि उसने ड्रिंक कर रखा था और वहाँ पे वो उस वक़्त क्लब में से डांसिंग वग़ैरह करके अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आ रही थी, जबकि मेरी उसके साथ टाकरा हुआ और मैं देख के हैरान रह गई कि ये भी वही लड़की है जो कि पाकिस्तान से आई थी और लिटरली वो जब बोल रही थी ना तो उसके आप लोग यकीन माने मुँह में से स्मेल भी आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये लड़की जो है ना वो ड्रिंक करके निकली है। खैर मैंने जो था ना उससे अपनी जान वगैरह छुड़वाई और मैं अपने रास्ते निकल पड़ी। फिर जी अब ना आप लोग यकीन माने 2 हफ़्ते पहले ना मुझे मेरी दोबारा से मेरी सहेली का फ़ोन आया और उसने ना मुझे अपना एक कंसर्न शो किया। मुझसे एक्चुअली ना वो कुछ पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी कि भई जो मेरी ये रिश्तेदार आई थी ना वो उसके पेरेंट्स की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि भई वो यहाँ पे ना एक लड़के को, एक पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी करना चाह रही है और तुम चूँकि यहाँ पे हो तो तुम उसके पेरेंट्स को गाइड कर दो, प्लीज़ बता दो कि भी वो लड़का देखने में किस तरह का है और किस तरह की फैमिली का बैकग्राउंड है, क्या है और क्या नहीं है। यानी कि वो लड़की अपना डिसीजन लेना चाह रही है और उसके पेरेंट्स को ना इस वक़्त तुम्हारा मशवरा चाहिए। तो उस वक़्त जो था ना मैंने अपनी दोस्त को साफ-सीधा इनकार कर दिया और मैंने कहा कि भी मैं इस तरह के बातों में ना तो आना चाह रही हूँ और ना ही इस तरह के कामों में कोई मशवरा दूँगी, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी उस रिश्तेदार को खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ पे भेजा है। फिर जो मैंने मेरी उसके साथ 2 दफ़ा मुलाकात हुई उसका मैंने सारी रोदाद उसको सुनाई कि मैंने उसको किन-किन हालात में पाया और इसी तरह से फिर मैंने कहा कि अब मुझे नहीं पता कि भी वो लड़का किस तरह का है और किस तरह की पाकिस्तानी उसकी फैमिली होगी या यहाँ पे वो रहते हुए क्या उसका सिनेरियो है। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूँगी क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का मामला है और जब उसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ पे भेजा था तो उनको खुद सोचना चाहिए था कि भई हमारी बच्ची जो है वो एक आज़ाद मुल्क में जा रही है। अगर उसने जाके वहाँ पे अभी तो शुक्र करो कि वो किसी पाकिस्तानी लड़के को तुम लोगों के सामने लेकर आई है। अगर वो किसी गोरे को या काले को ले आती तो तब भी यकीन मानो तुम्हारे जो नंद है और उसका जो शौहर है ना वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते थे। तो जी मैंने तो जो सच्चाई थी ना वो उसके सामने रख दी और उससे जो था ना वो माज़रत कर ली, ये कह के कि भी मैं इस तरह के मामलात में आके तो अपनी जो है ना वो एक कह लें कि भी आखिरत नहीं ख़राब करना चाहती कि भी मैं किसी के बारे में अच्छी या बुरी बात कहूँ या किसी के बारे में एक गवाही दूँ।
تو آپ لوگ اپنی ان چیزوں کے خود ذمہ دار ہیں. اب آپ لوگ اپنی بچی کو یا اپنے رشتہ دار کو خود سے پوچھیں کہ وہ آخر زندگی میں کرنا کیا چاہتی ہے. لیکن میری رائے یہی ہے کہ اس نے یہاں پہ آ کے نا گوریوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ یہاں پہ کسی ایک لڑکی کی داستان نہیں ہے. پاکستان سے جتنی بھی یعنی کہ یہ پاکستانی لڑکیاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتی ہیں نا یہاں پہ یو کے میں آ کے تقریباً اس سے ملتے جلتے حالات و واقعات اور اس طرح کی چیزیں وہ یہاں پہ کرتی ہیں. یعنی کہ جو شرم و لحاظ اور ایک اقدار اور ایک آپ کہہ لیں کہ رکھ رکھا ہوتا ہے نا ان ساری چیزوں کو بھول کے ایک طرف رکھ کے وہ یہاں پہ آنے کے بعد یہاں کی رنگینیوں میں کھو جاتی ہیں اور وہ سب کچھ کر گزرتی ہیں جو کہ ایک گوری کرتی ہے. جب انسان کو آزادی ملتی ہے نا تو نو ڈاؤٹ کہ وہ اس کا مس یوز بھی کرتا ہے. تو جی میری یہ بات بتانے کا اس انسیڈنٹ کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ والدین جو کہ اپنی جوان بیٹیوں کو یہاں پہ یو کے جیسے ایک خود مختار ملک میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ کہ ہر چیز کی آزادی ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد ایک انسان جو کہ بالغ ہے اپنا سب کچھ کرنے کا مجاز ہوتا ہے. تو آپ لوگ خدارہ سوچیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, کس طرف ہمارا معاشرہ اور ہمارے یہ جو والدین ہیں وہ جا رہے ہیں. اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ والدین کو اپنے جوان بیٹیوں کو یہاں پہ بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے, یا کہ لڑکیوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے نو ڈاؤٹ کہ کرنا چاہیے, لیکن اعتماد بھی اتنی حد تک کریں جتنا کہ آپ لوگ ایبزارب کر سکیں. اگر وہ اعتماد آپ کو اندھیرے کنویں کی طرف لے کے جا رہا ہو تو یقین مانیں وہ اعتماد نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو ایک دوزخ میں آپ لوگ دھکیل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.